اچھا، اس کے بعد جو ٹرم ہے وہ ہے ٹاؤن پلاننگ، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ ٹرمز ہوں گے جو کہ آپ سنیں گے. فار ایگزامپل اٹ از آلسو نون ایز سٹی پلاننگ اور اربن ڈیزائن. آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ ٹرم اربن ڈیزائن کا بھی سنا ہوگا اور آپ نے سٹی پلاننگ کا بھی سنا ہوگا. ایون اس کو انوائرمنٹل پلاننگ بھی کہتے ہیں. تو یہ کچھ انٹر مکسڈ ٹرمز ہیں. سٹی پلاننگ، ٹاؤن پلاننگ، اربن ڈیزائننگ یا اربن پلاننگ، یہ ساری چیزیں ایک ہی چیزیں ہیں. مطلب یہ ایک ہی چیز کو ڈپکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب سیم ہوتا ہے، ان سب میں ایک ہی چیز ہو رہی ہوتی ہے. سٹی پلاننگ میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی سٹی پلان ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹاؤن پلاننگ میں بھی یہی ہوتا ہے. سٹی پلان بیسیکلی اس کا ایک چھوٹا حصہ. سٹی کسی ٹاؤن، کسی بڑے ٹاؤن میں ایک چھوٹی سی سٹی کو ڈیزائن کرنا از بیسیکلی اے سٹی پلاننگ. لیکن دیز ٹو تھنگز آر دا سیم تھنگس، کیونکہ آپ کے جو ہے نا دونوں کا پروسیس اور دونوں کی ٹیکنیکس، ساری چیزیں آپ کی سیم ہوتی ہیں. تو ان کو بیسکلی انٹر مکسڈ ٹرمز ہے. جو ہے نا یہ چینجبل ورڈز ہے. یہ اٹ ڈیلز ود دا کریشن، رینیول اینڈ مینٹیننس آف اربن فیبرک. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ اربن فیبرک کیا ہوتا ہے. انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے. انفراسٹرکچر میں آپ کے روڈز آتے ہیں، آپ کے اس میں جو بھی سول سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کا گیس لائنز بھی ہے. آپ کے انفراسٹرکچر میں صرف آپ کے روڈز نہیں ہوتے، اس میں آپ کے ڈرینیج ہو گئے، آپ کے سیوریج ہو گئے. میں نے آپ کو ڈرینیج اور سیوریج میں پچھلے مڈ سے پہلے وہ تو دوسرا سیمسٹر تھا. اچھا، اس میں ڈرینیج لائنز بھی ہوتے ہیں، اس میں سیوریج لائنز بھی ہوتے ہیں. ڈرینیج بیسکلی ہوتا ہے آپ اس میں جو کہ آپ کا سنک وغیرہ سے پانی جو جاتا ہے تو وہ آپ کا ڈرینیج کا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کا رین واٹر ہوتا ہے تو وہ بھی بیسکلی ڈرینیج کے نالے میں جاتا ہے. جیسے کہ جو آپ کے گھروں میں نالے نہیں ہوتے سمپل، تو وہ بیسکلی ڈرینیج کا پانی اس میں جا رہا ہوتا ہے. جو سیوریج ہوتے ہیں وہ سیوریج آپ کے فلش کا پانی جو ہوتا ہے تو اس کو سیوریج واٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا سسٹم پلس آپ کا واٹر سپلائی کا سسٹم پلس آپ کے الیکٹریسٹی، آپ کا گیس، یہ سارا آپ کا انفراسٹرکچر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا اربن انفراسٹرکچر پلس اربن فیبرک، اٹس اے پارٹ آف اربن فیبرک. اربن فیبرک میں آپ کے آتے ہیں لینڈ یوز. فار ایگزامپل آپ کا ایک لینڈ یوز ہے، فار ایگزامپل بلڈنگز ہو گئے، تو کس قسم کے جو بلڈنگز ہیں اور اس میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ سارا اربن فیبرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کے ڈفرینٹ ٹائپس آف بلڈنگز ہوتے ہیں. فیبرک میں نارملی آپ کے بلڈنگز آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتا ہے ٹاؤن پلاننگ میں کیا ہوتا ہے، یا سٹی پلاننگ یا اربن ڈیزائن میں کیا ہوتا ہے، آپ کا کیا ہوتا ہے، کریشن ہوتا ہے، ایک نیا ٹاؤن بنتا ہے، کریٹ ہوتا ہے، یا رینیو ہوتا ہے. رینیول مطلب کہ جو ٹاؤن پہلے سے بنا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے مرمت کرنا، ٹھیک ہے. اس میں ایسی چیزیں جو کہ خراب ہے تو اس کو گرا کے دوبارہ بنانا از رینیول. ایک چیز کو توڑ کے بنانا جو ہے نا وہ رینیول کہلاتا ہے. اور جو مینٹیننس ہے، مینٹیننس میں آپ توڑ پھوڑ نہیں کرتے. مینٹیننس میں بیسکلی جو ایگزسٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے اسی کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ، اسی کو برقرار، کہ اس کا جو کنڈیشن ہے وہ آپ کا برقرار رہے، وہ باقی فردر خراب نہ ہو، فردر وہ ڈسٹروائے یا ڈیٹیرائریٹ نہ ہو. اچھا، تو اس میں اربن پلاننگ میں آپ کی کیا کیا ہوتی ہے، کریشن ہوتی ہے، رینیول ہوتی ہے اور مینٹیننس ہوتی ہے. کس چیز کی، اربن فیبرک کی اور انفراسٹرکچر کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے روڈز ہر سال یا ہر 5 ایئرز بعد یا ڈیکیڈ کے بعد، مطلب 10 ایئرز بعد، وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس روڈ کا یوز کتنا ہے اور وہ کتنا رفلی یوز ہوتا ہے. تو اس کی مرمت کے لیے جو ہے نا آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے، رینیو کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے روڈ جو ہے نا اس پہ دوبارہ دوسری لیئر ڈل جاتی ہے. تو یہ بیسکلی ٹاؤن پلاننگ میں آتا ہے وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. اور یاد رہے کہ ٹاؤن پلاننگ میں صرف آرکیٹیکٹ انوالو نہیں ہوتا، اس میں اربن ڈیزائنرز انوالو ہوتے ہیں، اس میں آپ کے انفراسٹرکچر ڈیزائنرز ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی سول انجینئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر والا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ آپ کے سول انجینئر کا کام ہوتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ پروفیشن کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ ایک بندے کا فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اتھارٹیز بھی شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور دا پروسیس آف ڈیسائڈنگ. اچھا، یہ جو ساری چیزیں یہ اسی سیم کی ڈیفینیشنز یا ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے. آپ بس ایک کو سمجھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. دا پروسیس آف ڈیسائڈنگ ہاؤ ٹو لے آؤٹ اے ٹاؤن. لے آؤٹ کا مطلب
جیسے کہ آپ گھر کا لے آؤٹ کرتے ہیں نا, اس میں گھر ہے تو اس میں آپ کمرے کا لے آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کمرہ کدھر ہوگا, وہ کمرہ کدھر ہوگا. تو اسی طرح ٹاؤن کا بھی لے آؤٹ ہوتا ہے. ٹاؤن کے لے آؤٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لینڈ یوز کا لے آؤٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے انڈسٹری کو کدھر رکھنا ہے, آپ نے ہاسپٹلس کو کدھر رکھنا ہے, آپ نے پارکس کو کدھر رکھنا ہے, آپ نے مسجد کو کدھر رکھنا ہے, یہ سارا لے آؤٹنگ ہے. ایون اگر پلاٹس بھی ہے تو پلاٹس میں آپ کا 1 کنال کا پلاٹ کہا جائے گا, 5 مرلے کا پلاٹ کہا جائے گا, 10 مرلے کا کہا جائے گا. یہ سارا ڈیسائیڈ کرنا ٹاؤن پلاننگ کا کام ہوتا ہے. ٹاؤن پلاننگ میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہے. یہ آرکیٹیکٹ نہیں کرتا, یہ ٹاؤن پلانر کرتا ہے. ٹاؤن پلانر کی الگ ڈگری ہوتی ہے, یا آپ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے نا فردر ماسٹرز کر سکتا ہے ٹاؤن پلاننگ کی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیپریٹ پروفیشن ہے. You should not mix it up with architecture because architecture deals with buildings only. ٹھیک ہے. The process of deciding how to lay out a town and what type and style of buildings to have. ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کی, مطلب ایگریکلچر ہے, کمرشل ہے, اور کس سٹائل کی بلڈنگ ہو. میں نے آپ کو سٹائلز پڑھائے تھے. اگر آپ بحریہ ٹاؤن جائیں تو بحریہ ٹاؤن کے جو فساڈز ہیں بلڈنگز کے, یا جو ان کو آؤٹر لک ہے, وہ آپ کو ایک بکلیٹ دے دیتے ہیں, تو اس میں آپ چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ باؤنڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس بک میں چوز کرنا ہے. خود سے آپ ایلیویشن نہیں بنا سکتے, خود سے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتے, تو اس میں آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے. تو وہ یہ سب کچھ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ یہ بیسکلی ٹاؤن پلانر نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے, اس نے رولز بنائے ہوتے ہیں. اچھا, اربن ڈیزائن کیا چیز ہے؟ یہ سیم چیز ہے, اس کی دوبارہ دوسری ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیفینیشن تھی, یہ دوسری ڈیفینیشن تھی, اور دس از دا تھرڈ, دس از فورتھ, دس از ففتھ اینڈ سو آن. Urban design concerns with the arrangement, appearance and functionality of towns and cities. وہی بات دوبارہ آ گئی, arrangement is layouting. ٹھیک ہے, urban design concerns the arrangement, کہ کیسے ارینجمنٹ کریں گے آپ اسپیسز کی, کون سی چیز کہاں پہ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی اپیئرنس کیسے وہ دکھے گی, چاہے وہ بلڈنگ ہو چاہے وہ پارک ہو. اینڈ فنکشنالٹی, وہ کام کیسے کرے گی. فار ایگزامپل فنکشنالٹی سے مراد یہ ہے, اب گھر کی فنکشنالٹی تو یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک گھر بنا ہے اور اس میں آپ اسکول ڈال دیتے ہیں, تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ اسکول کا کام نہیں ادا کر سکتی, کیونکہ وہ گھر کے مقصد سے بنی ہوتی ہے. اس میں اسکول کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. اب اگر فنکشنالٹی کو ٹاؤن کے بیسس پہ دیکھا جائے کہ ٹاؤن میں فنکشنالٹی کیا ہوتی ہے, تو ٹاؤن میں فنکشنالٹی یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک گھر ہے یا ایک ریزیڈینشیل ایریا ہے, تو اس سے آپ کی دکانیں یا مارکیٹ کتنا دور ہے, اس سے آپ کے آفیسز کتنے دور ہے, اس سے آپ کی مسجد کتنے دور ہے, اس سے آپ کے پارکس کتنے دور ہے. تو یہ ساری اس کی فنکشنالٹی میں آتی ہے کہ وہ کتنا فنکشنل ٹاؤن ہے. ٹھیک ہے, اس میں چیزیں کتنی اویلیبلٹی کتنی ہے, اس میں جو انجوائمنٹ کی فیسلٹیز ہے کہ نہیں, اس میں پارکس ہے کہ نہیں, اس میں سینماز ہے کہ نہیں, اس ٹاؤن میں ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہے کہ نہیں. تو یہ ساری ہوتی ہے فنکشنالٹی آف اے ٹاؤن. ٹھیک ہے, دیر از اے ڈفرنس بٹوین فنکشنالٹی آف اے بلڈنگ اینڈ دا فنکشنالٹی آف اے ٹاؤن. ٹھیک ہے, اینڈ ان پارٹیکولر دا شیپنگ اینڈ یوزز آف اربن پبلک اسپیسز. یہ آپ کو اربن پبلک جو اسپیسز ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے کہ یہ پبلک اسپیس کس کام کے لیے یوز ہوگا اور یہ دوسرا پبلک اسپیس کس کام کے لیے یوز ہوگا. تو یہ بیسکلی ڈیفائن کر دیتے ہیں, ایک رول بنا دیتے اس کے لیے. ٹھیک ہے, کہ اس ایریا میں آپ کی پبلک لائبریری ہوگی, اس میں آپ کا پبلک پارک ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, شیپنگ کا مطلب کہ لے آؤٹنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, دا آرٹ آف شیپنگ یہ تیسری ڈیفینیشن ہے. آپ جو ڈیفینیشن آپ کو آسان ہو وہی فالو کریں. ٹھیک ہے, ان سب کا سیم مطلب ہے, یا ان سب کو مکس کر کے کوئی ایک ڈیفینیشن اپنے الفاظ میں بنا دے تو بھی اٹس فائن. دا آرٹ آف شیپنگ اینڈ انٹریکشن, the art of shaping the interaction between people, the art of shaping interaction between people and places. Wait,